رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، تقدیس، تمجید، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، سید الکونین، امام الثقلین، نبی القبلتین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ معیار۔ جب قومیں اپنی روایات اور اقدار کو کھو دیتی ہیں، جب وہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ جاتی ہیں، تو اس وقت وہ اپنے معیار بدل لیتی ہیں، وہ اپنے میزان بدل لیتی ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتی تو وہ کہتی ہیں چلو کامیابی کا معیار ہم خود طے کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معیار، جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جانیں نچھاور کی، ایک وہ معیار ہے۔ ایک تاریخ کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو محبت کا معیار ان کے لوگوں نے خود بنایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم نہیں دی تھی، نہ انجیل کے اندر ایسی عبارتیں موجود تھیں، نہ آسمانی وحی کے اندر ایسی کوئی بات تھی۔ دو اب ہمارے سامنے چیزیں ہیں اور دو ہمارے سامنے رہنمائیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا معیار قائم کیا، جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فالو کیا، جس پہ وہ چلے، اس میں ان کو نجات ملی، وہ محبت رسول ان کے کام آئی۔ اس محبت رسول کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اس محبت رسول کی خاطر دنیا میں بھی وہ عزت سے جیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت سی عزتیں ہیں اور بہت سی شان اور منزلت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی ان سے محبت کی، لیکن ان کی وہ محبت انہیں لے ڈوبی، ان کی محبت انہیں لے ڈوبی، وہ ان کے کام نہیں آئی۔ انہوں نے محبت ہی میں آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دینے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم نہیں دیا تھا، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا تھا۔ وہ بڑے مبالغہ کرتے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور منزلت میں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے دو الہ بنا دیا، ان کو دو الہ بنا کے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی منزلت پہ فائز کر دیا۔ یہ کیا تو انہوں نے محبت میں تھا، یہ کیا انہوں نے محبت میں تھا، ان کو انتہائی محبت تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کے معجزات ان کے سامنے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کی جانے والی یہ محبت، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکی؟ عیسائیوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کفر قرار دیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تین میں سے تیسرا ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ تو یہ محبت ان کو لے ڈوبی، یہ محبت ان کے کام نہیں آئی، یہ محبت ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بنی کہ انہوں نے محبت کا، اپنے نبی کی محبت کا جو معیار قائم کیا تھا وہ خود سے کر لیا۔ وہ نصارہ وہ اس قدر آگے بڑھتے تھے نیکیوں میں کہ وہ مختلف چیزیں تراش لیتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی رہبانیت تراشنے کا ذکر موجود ہے سورہ حدید کے اندر کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ وہ رہبانیت جو انہوں نے خود تراشی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو انہوں نے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ ہم یہ بھی کر لیں، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے وہ اتنا آگے بڑھے جو اللہ اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، تو یہی ان کی بربادی کا باعث بن گئی چیز۔ قرآن مجید ان کو گمراہ کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کی جو تشریح فرمائی ہے، جو تفسیر فرمائی ہے، وہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ یہودی جو تھے یہ کتراتے تھے کام سے، نیکیاں نہیں کرتے تھے، تعویلیں کرتے تھے اور ادھر ادھر بھاگتے تھے، رستے تلاش کرتے تھے کہ ہم پہ یہ نہ ہی بوجھ پڑے۔ اور نصارہ جو تھے وہ کام میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے صحیح دین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی جو مرضیات تھیں، اپنی جو چاہتے تھیں، اپنے جو بنائے ہوئے اصول اور ضابطے تھے ان کو وہ لے کے آگے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود اور نصارہ کی روش سے روکنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان کو دوست بنانا، ان سے تعلق، ان سے مشابہت، ان سے تعلق اس بنیاد پر جو محبت کا ہوتا ہے، اس سب سے قرآن اور سنت نے منع فرمایا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا معیار کس قسم کا ہے۔ اگر تو ہم نے وہی معیار قائم کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دیکھیے، جب محبت شرعی ہے، یعنی محبت ایک فطری محبت ہوتی ہے، ایک شرعی محبت ہوتی ہے۔ فطری جو محبت ہے وہ ہمیں انسان ہونے کے ناطے سے انسانوں سے ہے، اولاد ہونے کے ناطے سے والدین سے، خاوند ہونے کے ناطے سے بیوی سے ہے، اولاد ہونے کے ناطے سے بچوں سے محبت ہے۔ تو یہ سب ہمارے تعلقات ہیں، یہ فطری محبتیں ہیں۔ یہ کفار کو بھی ہوتی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی ہوتی ہیں آپس کی محبتیں۔ لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ تمہیں اپنے بچوں کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی، تم سالگرہ مناتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، سالگرہ منانا ہی ہماری شریعت کے اندر اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع چل پڑے گا اگر میں اس پہ بات کروں۔ تو جب وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی دلیل بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا، آپ کی ولادت باسعادت کا دن منانا، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جب بنیاد ہی ایسی ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے اسی کو قائم رکھا جائے، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اسی طریقے سے محبت کی جائے۔ اگر ہم معیار بدل لیں گے اس کا نقصان ہوگا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بہت نقصان ہے۔ لوگ آج صرف اور صرف سال کے بعد 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، لائٹس لگا لیتے ہیں، پکوان چل پڑتے ہیں اور ایسے دیگر کئی کام وہ کرتے ہیں، پہاڑیاں بنا لیتے ہیں اور یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو سال کے بعد یہ کر کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا تقاضا ادا کر دیا، بس اب ہم اگلے سال دیکھیں گے جب 12 ربیع الاول اگلے سال آئے گی۔ یہ محبت رسول کے خود ساختہ معیار کی وجہ سے ایسا ہوا
اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہم کبھی ایسا نہ کریں کہ اپنی طرف سے کوئی معیار قائم کریں اور اس کو اتنی بڑی دلیل بنا لیں اس اپنے بنائے ہوئے معیار کو کہ اگر کوئی یہ دن نہیں مناتا اسے ہم گستاخ کہیں، اگر کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتا تو کہہ دیں کہ یہ گستاخ ہے، اگر کوئی اپنی دکان پہ مکان پہ لائٹس نہیں لگاتا تو کہہ دیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اپنے بنائے ہوئے معیار سے دیکھیے کہاں پہ بات جا کے پہنچتی ہے، انسان اپنے تراشیدہ معیار کو کہاں تک لے کے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید کا کس قدر واضح ارشاد ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے اہل ایمان تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے احکام سے، ان کے جو فرامین ہے ان سے تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ آگے بڑھنے کا کام عیسائیوں نے کیا تو وہ محبت ان کو لے ڈوبی۔ اسی لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم نے میرا مقام اور مرتبہ اس طریقے سے نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑھایا تھا۔ اس وجہ سے ان کی وہ محبت اللہ تعالیٰ کے میزان میں ان کے کام نہ آئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ان کی جو ہے بربادی کا باعث بن گئی، ان کے گمراہی کا باعث بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، یہ ہے نبی معیار، جس سے محبت کرتا ہوگا اس کی رفاقت، اس کا ساتھ حشر میں اس کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فرمان سن کے ہمیں بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر آگے وہ وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی زیادہ عمل تو نہیں ہے۔ کہاں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی سعادت حاصل کرنے والے، ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے اور مکثرین صحابہ میں سے جنہوں نے کثرت سے روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، امت مسلمہ پہ بہت بڑا احسان کیا، ان کے جذبات دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے پاس اگرچہ نیکیاں کم ہیں لیکن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کا ساتھ ضرور نصیب کرے گا۔ یہ سیدنا انس بن مالک کے جذبات رضی اللہ تعالیٰ، وہ خود صحابی، خود خدمت نبی کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا، لیکن ان کے ایسے جذبات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معیار قائم کیا، اب صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کے رفقاء سے، آپ کے اعزاء و اقارب سے، آپ کے اہل بیت اطہار سے ان کی محبت تھی، اور بہت زیادہ وہ اس کو مقام دیتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ معیار ہمارے ہاں محبت رسول کا جو معیار ہے وہ ہمارا خود تراشیدہ ہے۔ وہاں پہ لوگ اس بات کا خیال رکھتے تھے صحابہ اکرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ایسا نہ ہو جس پہ ہم نے عمل نہ کیا ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کے اعتبار سے کوئی اظہار فرماتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کاشانے میں لے گئے، کاشانہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ صرف روٹی ہے خشک اور اس کے علاوہ سرکہ ہے۔
تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ نعم اللدام الخل، کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے تب سے سرکہ مجھے اچھا لگنے لگ گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ امام کائنات نے اسے پسند کیا ہے۔ مجھے تو ان سبزی فروشوں پہ بھی خوشی ہوتی ہے جو کدو کو کدو شریف کہتے ہیں، اس وجہ سے، یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند کیا، آپ پسند کرتے تھے اور آپ نے اسے پسند کیا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، تو وہ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا خیال رکھنا، یہ صحابہ کرام کا معیار تھا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا اس قدر خیال رکھتے تھے، تو مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ان کے ہاں کیا مقام ہوگا جب آپ کہہ دیتے ہوں گے کہ یہ کام کرنا ہے اور فرما دیتے ہوں گے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالکل اس پہ پورا اترتے تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ظاہر ہے جب شراب حرام نہیں تھی تو اس کے جام چلتے تھے اور لوگ پیتے تھے، تو جب حرمت نازل ہوئی تو یقین کیجئے مدینہ کی گلیوں میں بس یہ اعلان ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ بس گلیوں میں اعلان ہوا تھا، نہ کوئی پولیس گئی تھی، نہ کوئی زبردستی ان سے چھڑوایا گیا تھا، نہ ان سے چھینے گئے تھے، نہ چھاپے مارے گئے تھے، جس کے پاس شراب کی جو مقدار تھی وہ بہا دی گئی، اگر کسی نے حلق سے نیچے اتار لی تھی تو اس کی خواہش تھی کہ اب والا جو گھونٹ ہے وہ واپس اندر نہ جائے، اس کو باہر آنا چاہیے، وہ کہہ کر کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جام توڑ دیے گئے، مٹکے توڑ دیے گئے، سب کام ختم، صرف ایک اعلان تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آج مجھے بتائیے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ایوانوں کے اندر، ہمارے دفاتر کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے اور ہم پیسے دے کے کرتے ہیں، اہتمام سے کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ تو یہ معیار کا فرق آ گیا، اس معیار کے فرق نے آج ہمیں یہ دن دکھائے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار رات ہی کہکشاں، اسے چھوڑ دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظروں سے بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو یہ ذلت اور یہ رسوائی دیکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ کہکشاں جو تھی، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو تھے اس کو اپنے ذہن سے محو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ آج امت مسلمہ دوسروں کی دست نگر، دوسروں کی محتاج ہے، یا اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے، یا اپنے بندے نہیں چھڑوا سکتے، یا اپنے بندے خود ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے، اس میں بہت بڑا کردار ان جفاؤں کا ہے جو امت کی طرف سے اپنے دین کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو تو راضی کر سکتے ہیں دعووں سے، کسی سے جھوٹی محبت کر کے اس کو شیشے میں اتار کر اس سے مختلف دعوے اور وعدے کر کے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں پر یہ دعوے نہیں چلتے۔ مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی لاج رکھی، ایک ایک حکم کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی کنیت ابو تراب اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ کیوں پسند کرتے تھے؟ کہ یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی
کہ یا قم یا ابا تراب، کہ ابو تراب اٹھو۔ وہ مٹی کے اندر مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو ان کے جسم پر مٹی لگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ فرمایا ایک دفعہ، تو اسی وجہ سے وہ ابو تراب کی کنیت کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے جاتے، عمرے کے لیے جاتے مدینہ سے، تو وہ دیکھتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکے، کہاں ٹھہرے، کہاں اپنے نماز ادا کی، کس جگہ پہ کی، درخت کی کس سائڈ پہ رکے، اور کس مسجد میں کہاں پہ کیا آپ نے کیا، وہ اسی طرح کرتے تھے۔ یقین کیجئے ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ بندے کو کوئی ضرورت پیش آئے یا نہ پیش آئے، وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کوئی اپنا جو ہے اپنی ضرورت پوری کی ہو یا اپنا کچھ ایسا فرض ادا کیا ہو یا کوئی کام کیا ہو وہیں پہ کیا جائے، لیکن انہوں نے اس بات کی لاج رکھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں یہ سارے امور اس جگہ پہ اسی طریقے سے ادا کرنے ہیں، یہ ان کا جذبہ تھا۔ تو آج ہمارے پاس ایسے کردار نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا شارٹ کٹ طریقہ ملے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر لیں۔ میرے دوستو، حب رسول جو ہے وہ شارٹ کٹ طریقوں سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت ایک جذبہ، سچا جذبہ صادق وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو معیار یہ ہے، آج ایک دوسرے سے محبت رسول کی نفی کی جاتی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ نہیں کرتے۔ یہ بھی محبت رسول کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ بات بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر نماز کرائی۔ ایک جگہ کو خاص کر کے انہوں نے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی ادائیگی کروائی تاکہ ان کو کبھی ضرورت پڑے تو وہاں پہ نماز پڑھ لیا کرے۔ تو آپ نے نماز پڑھائی تو اس کے بعد کسی شخص نے کہہ دیا کہ این مالک ابن دخیشن، کہ ابن دخیشن کس جگہ پر ہے، کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ جب سرکار طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تھی کہ آپ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس وقت تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اس گھر میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، اور آپ کس کس گھر میں جاتے تھے، کیسے کیسے آپ تشریف لے گئے، یہ تو ایسا میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ انشاءاللہ کسی جمعے میں آپ کے سامنے یہ اظہار کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے کیا کیا امور انجام دیا، آپ کا طریقہ کار، سنت نبی وہ کیا تھی۔ تو خیر، مالک ابن دخیشن کے بارے میں کسی نے جان بوجھ کے یہ بات کہی کہ وہ نظر نہیں آ رہا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ منافق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ان سے سن لی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمانے لگے، یہ بات تم نے نہیں کہنی، تم نہیں جانتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ اقرار کیا ہے تو بس پھر تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی اس کی تمام جو جزئیات ہیں وہ ہم امت مسلمہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کے ہاں یہ تصور قائم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی چاہت کا تقاضا یہ ہے
آپ تو اور لوگوں کو بھی شامل کریں کہ وہ محبت رسول میں آئیں. آپ تو جو محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت رسول کی نفی اپنی طرف سے کر رہے ہیں. تو یہ کس کی تعلیم، یہ کون سی محبت رسول ہے؟ دراصل ہم نے وہ معیار بدل لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد پہ جاتے تھے. آپ کے ایک ایک حکم پہ انہوں نے جانیں نچھاور کر دی. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ سامنے وقت کی سپر پاور ہے. روم اس وقت کی سپر پاور تھی، وہ سامنے ہے. انہوں نے اس بات کا بھی نہیں کیا. دومت الجندل جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو امیر مقرر کیا. انہوں نے وہ جنگ کی 5 ہجری میں. تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی طاقت کے بالکل ہمسائیگی میں جا کے ہم یہ حملہ کریں تو کیسے کریں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو بس ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے نصرت ان کی جھولی میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی سے ان کو نوازا. ہم یہ سارے کام چھوڑ کے اپنے معیار بنانا چاہتے ہیں. ہم نے معیار خود بنائے کہ یہ کرو گے تو محبت رسول میں تم پورے ہو. تم نے اگر میلاد منایا تو تم ٹھیک ہو، اگر نہیں مناتے تو تم گستاخ ہو. اگر تم نے جھنڈیاں لگائیں تو تم ٹھیک ہو، تمہارے اندر محبت رسول ہے. اگر یہ جھنڈیاں نہیں لگائیں تو پھر تمہارے اندر محبت رسول نہیں ہے. تو یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم محبت رسول میں اگر اپنے اندر کوئی کمزوری پاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے دور کریں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا. عربہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے جب حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے وہ آئے تھے. انہوں نے صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وہ نوٹ کیا. وہ سفیر رہ چکے تھے. انہوں نے کیسر و کسریٰ کی سفارت کاری کی تھی اس دور کے اندر. انہوں نے بڑی باریکی سے جائزہ لیا. وہ جائزہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایسے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکم فرماتے تو سب دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرتے تھے. دوڑ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرماتے تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. ایک دوسرے کے نیچے ہاتھ کر لیتے تاکہ وہ وضو کے جو قطرے ہیں وہ زمین پہ نہ گریں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب دہن بھی باہر نکالتے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں پر وہ مل لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ارشاد فرماتے تو وہ آپ کی طرف آپ کی تعظیم کی خاطر اپنی نظریں نہیں کرتے تھے. یعنی سر جھکا کے ایسے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی طرف نظریں نہیں ایسے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کوئی حرف نہ آئے، کوئی فرق نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے. یہ وہ نقشہ ہے. اور اس نے یہ بات جا کے قریش مکہ کو بتائی اور وہاں پہ یہ اظہار کیا کہ میں نے کسر و کسریٰ کے سامنے بھی سفارت کاری کی ہے، لیکن میں نے کسی کو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو صحابہ کر رہے تھے، ایسی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی کہ اس کے حواری ایسے کرتے ہوں. تو مجھے ان لوگوں پہ بھی گلہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف اطاعت ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. نہیں میرے دوستو، تعظیم النبی بھی قرآن مجید کا ایک چیپٹر ہے. بہت سے دلائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، مقام، مرتبہ، حیثیت، دنیا میں آخرت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا گیا، اس کا اظہار، اس کا اقرار، اس کو معاشرے کے اندر پھیلانا، نسل نو کے اندر اس بات کو ڈالنا کہ ہماری نجات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم میں ہے.
تو یہ بات ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے، لوگوں سے پھر فرمایا لِتُعَظِّمُوا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تُوَقِّرُوا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو، عزت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، میں انتہائی غم زدگی کے عالم میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معیار دیکھیے کیسے بدلا۔ اس دور کے اندر گستاخوں کو کیفر کردار پہ پہنچایا جاتا تھا، آج ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے جو ناموس رسالت کا کام کرتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے جو ناموس رسالت کا کام کرتے ہیں۔ قید وہ ہوتے ہیں جو ناموس رسالت کا کام کرتے ہیں، اور جو گستاخ ہیں ان کو رہائی دے دی جاتی ہے۔ یہ معیار بدل گیا، ہم نے اس معیار کو قائم نہیں رکھا۔ یہ عشرہ سیرت النبی منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا اظہار کرنا، یہ بھی حکومت کی اور یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہو تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم نے معیار بدل لیے، ہم نے کہا کہ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، ہم سکرینیں لگا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیرت ہے اس کو ہم عام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو معیار اپنا وہی برقرار رکھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ یہ ہم معیار قائم کریں گے تو وہ سچی محبت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حیثیت ہے۔ اگر ہم نے خود ساختہ معیار قائم کیے تو پھر اس محبت کی نہ ہمیں دنیا میں کوئی اس سے فرق پڑے گا، نہ ہمارے اندر بہتری آئے گی، نہ آخرت میں اس کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ ایسی محبت انسان کے خسارے کا باعث بن سکتی ہے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی تو وہ خسارے میں گئے، اپنی طرف سے انہوں نے محبت کی تو انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت انہی معیار کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جس پہ صحابہ نے عمل کیا، اس پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي